बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बहुत अहम ख़बरें हैं। एक तो ये है तालिबान के लिए और स्पेशली अमारत इस्लामी के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशखबरी है। और मैं अक्सर अपने वीलॉग्स में यही कहता हूँ कि अब टाइम आया है कि तालिबान इस मौके को या इस फुर्सत को जो है अफ़गानिस्तान की मफाद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, या वो छोटे छोटे मजहबी मसाइल या दीगर मसाइल में उलझते हैं। पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा के उस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है जिसका काम है तालिबान के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के सैंक्शंस है, यानी जो पाबंदियाँ हैं, उसको देखने का। तो अब आप ख़ुद समझ रहे होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात, और अल्लाह ताला ने एक ऐसा मौका दिया है कि पाकिस्तान अब उस कमेटी की सरबराही करेगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसका काम है उन पाबंदियों को, उन सैंक्शंस को देखना, उसके बारे में फ़ैसला करना। तो इस पे बात करेंगे कि क्या हो सकता है और पाकिस्तान इस वक्त कितना रोल अदा कर सकते हैं। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि इंडिया पूरी दुनिया में घूम फिर के यही कह रहा है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह का करना देखे कि इस वक्त पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसदाद दहशतगर्दी का जो कमेटी है, यानी काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है, उसका को चेयर जो है उसको नामज़द किया गया है। तो इसकी क्या अहमियत है, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, और इंडिया को कितनी हज़ीमत उठानी पड़े कि इस वक्त उनके डेलीगेशन जो है वहीं अमेरिका पे है और उनकी आंखों के सामने ये फ़ैसला हुआ कि उनका जो बयानिया है उनको वो उधर है रह के भी उसको मुस्तरद किया गया। इसी पे बात करेंगे। तीसरा अहम मौजू जो है, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन अफ़गान अमारत इस्लामी के जो अमीरुल मोमिनीन है हिबतुल्लाह अख़ुन साहब, उसका जो ईद उल अज़हा का जो खुतबा है उसका एक स्क्रिप्ट जो है वो उर्दू ज़ुबान में है। मतलब ये है कि उसको अभी सोशल मीडिया पे जो एंटी तालिबान है या वो अफ़गान जो जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं और वो अमेरिका, यूरोप या दीगर ममालिक में है, आसमान सर पे उठा रखा है कि अफ़गानिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान जैसे कि उर्दू बन गई है, और वो यही कह रहे हैं कि जी अर्क से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुआ है वो उर्दू ज़ुबान में। तो इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो ईद उल अज़हा के हवाले से जो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह साहब का जो बयान है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसमें अमीर साहब ने कई मौज़ूआत पे बात की है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम नुक्ता जो है वो लीडरशिप के किरदार पे है। हिबतुल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अफ़गान लीडरशिप मुख्तलिफ़ टीयर्स पे, खा वो उलमा है, खा वो अफ़गान मशरान है, खा वो कबायली मशरान है, खा वो ताजर है, खा वो सनतकार है, खा वो हकूमती नुमाइंदे हैं, सब के किरदार पे जो है ना बड़ी डिटेल डिस्कशन की है कि उनको क्या करना है और उनका मतमे नज़र क्या होना चाहिए। पहली बात तो यही है, वो कह रहे हैं कि हमें ये जो निज़ाम मिला है ये बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिला है और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसको हम कामयाब करें। शरीयती मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको कामयाब बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अपने अपने हिस्से का, जो बंदा आलिम है उनका अपना किरदार है, जो कबायली मशर है उसका अपना किरदार है, जो सनतकार है उसका अपना किरदार है, जो ताजर है उसका अपना किरदार है, जो समाजी अहमियत के हामिल शख्सियात है उनका अपना किरदार है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का किरदार जो है वो डिटर्मिन करेगा बाकी लोगों के लिए भी कि आप किस तरह अपने मुल्क के लिए, अपनी वतन के लिए, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी तवानाइयों को इस्तेमाल करके मुल्क को कैसे बेहतर बना सकते। तो कहते हैं इसका असर जो है वो नीचे पड़ेगा। और तीस अहम बात जो की है वो इताअत के हवाले से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रिसेंटली यही बात चलने के लिए थी कि अमीर की इताअत कितनी ज़रूरी है विद इन अफ़गानिस्तान टेरिटरी में। तो उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कोट जो है उसको नकल किया है, जिसका तर्जुमा ये है कि अमीर की इताअत के हवाले से कि इस्लाम जो है ये जमात के बग़ैर नामुमकिन है। मतलब यह है कि जमात के बग़ैर इस्लाम नामुमकिन है और जमात जो है वो अमारत के बग़ैर नामुमकिन है और अमारत जो है वो इताअत के बग़ैर नामुमकिन है। यानी अमीर हिबतुल्लाह साहब यही कह रहा है कि जो अमीर की जो इताअत है ये फ़र्ज़ है,
یعنی سب افغانوں پہ جتنا اس کے حکومتی کا جو ڈومین ہے سب پہ وہ فرض ہے۔ تو وہ کنٹیکسٹ بھی وہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے اگر کوئی گروہ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف لڑتا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی افغان کا شامل ہونا، ان کو سپورٹ کرنا، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے امیر کے حکم کے بغیر تو وہ جہاد تصور نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بڑا ڈیٹیل تھا، اور میرے خیال میں اردو میں جو ہے نارملی ابھی ارگ سے جو اسٹیٹمنٹ آتے ہیں وہ انگریزی میں، پشتو میں، اردو میں اور دری میں آتے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ نہ صرف افغانستان میں ہے بلکہ پاکستان میں بھی ہے، بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہے۔ تو یہ سارے جو ہے مسلم ممالک کی زبانیں ہیں، اور اسپیشلی دری میں تو افغانستان اور پشتو بھی افغانستان، اردو جو ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں ان کے جو فالوورز ہے یا ان کے جو معتقدین ہے ان کے حوالے سے، اور میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اہم بات جو ہے وہ میسج کے حوالے سے، حالانکہ وہی خطبہ جو ہے اس نے پشتو میں بھی دیا ہے، وہی خطبہ جو ہے وہ دری میں بھی پیش کیا گیا ہے۔ ابھی آتے ہیں یہ پاکستان کو جو اہم ذمہ داریاں دی گئی ہے، ایک تو طالبان سینکشن کمیٹی، یعنی طالبان پہ جو پابندیاں ہیں اقوام متحدہ کے، اسی حوالے سے اہم جو ہے، اور ابھی امریکہ نے آپ کو پتہ ہے کہ نئی پابندیاں بھی لگائی ہے اسپیشلی افغانوں پہ، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو کو چیئر ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا، یعنی انسدادی دہشت گردی، اقوام متحدہ کی جو انسدادی دہشت گردی کی جو کمیٹی ہے اس کا کو چیئر پاکستان کو منتخب کیا گیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے کہ گلوبل ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کلیدی اس کے ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں یہ کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی جو ہے اس کا کام جو ہے ایک اور انفارمل ورکنگ گروپ ہے، اور اس کا کام ہے ڈاکومنٹیشن کرنا، اور یہ جو نیا اسٹیبلشڈ ایک فارمل ورکنگ گروپ ہے اس کے لیے ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹڈ جو سینکشنز کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، ان کو کارگر کرنے کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا، ایک پراپر پالیسی جو ہے اس کو کرنا، اور اس کا فوکس جو ہوگا یہ ایک ایسے امپروونگ جو ہے اس کو بہتر بنانا، جو ورکنگ میتھڈز ہے، مطلب ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس میں ٹرانسپیرنسی اور ایفیکٹیونیس، یعنی کہ اس کا اثر بھی ہو، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو، یعنی بالکل اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ یہ جو نیوکلیئر سینکشن ریجیم ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو یو این کی جو سینکشن ریجیم ہے اس کی جو ورکنگ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اس کو زیادہ افیکٹو بنانا، اور اس کو جو ہے ورکنگ شکل میں، جو ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب ہے کہ کوئی ہوائی نہ ہو بلکہ پراپرلی وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہو، اس کے لیے۔ اب اس کا اثر اس وقت جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس وقت اس کی اہمیت یہی ہے کہ انڈیا کی ڈیلیگیشن اس وقت پوری دنیا میں ہے، اور اس کا کام ہے ایک بیانیے کو پروموٹ کرنا، اور وہ بیانیہ یہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب ایک سائڈ پہ انڈیا لگا ہوا ہے، بلینز آف روپیز جو ہے انویسٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں ڈیلیگیشن بھیجے ہیں تاکہ دنیا کو مطمئن کرے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن اوور اینڈ ابو کیا ہوا؟ دنیا نے اس کے بالکل اپوزٹ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کا جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی، اس کی کو چیئر مینشپ دی ہے، اور یہی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا وہ اعتماد ہے کہ پاکستان پر انٹرنیشنل کمیونٹی کا اعتماد کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا جو تجربہ ہے، پاکستان کی جو کمٹمنٹ ہے، اس سے انٹرنیشنل لیول پہ اس سے جو ہے فائدہ یا اس سے جو ہے نا حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سائڈ پہ انڈیا کو اگر فوجی میدان میں، اگر جنگی میدان میں شکست ہوئی ہے، تو ساتھ ہی جتنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی اور انڈیا از گریٹ، اور انڈیا کی جو ہے نا پوری دنیا کی اس پہ انفلوئنس ہے، تو وہ پتہ چلا کہ جو ان کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں، اس بیانیہ کے بالکل برعکس دنیا نے پاکستان پہ اور اعتماد کیا ہے۔ تیسری پہ مجھے جو اہم ہے وہ طالبان سینکشن کمیٹی۔ اس وقت طالبان پہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے جو ہے اس پہ ان کے ایسٹس جو ہے اس کو فریز کیا گیا ہے، اس کی ٹریول جو ہے وہ بین ہے، امبارگو ہے، اور کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے عام امبارگو، یعنی کوئی بھی ان کے ساتھ اسلحے کی ڈیل نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی یہ جو کمیٹی ہے
اس کی سربراہی اب پاکستان کے پاس آ گئی ہے. اب پاکستان اس کو 1 سال کے لیے لیڈ کرے گا. یعنی افغانستان کے حوالے سے طالبان کے حوالے سے اب جتنی ڈسکشن ہوگی انٹرنیشنل سٹیج پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، پاکستان اس کا سینٹر ہوگا. پاکستان اس کا مطلب ہے کہ ایک پیوٹل پوائنٹ جو جسے کہتے ہیں نا، مرکزی اس کا ایک پوائنٹ ہوگا. جتنی بھی ڈیلیبریشن ہوگی افغانستان کی مستقبل کے بارے میں، افغانستان کی کرنٹ سچویشن کے بارے میں، ان سینکشنز کو جو ہے اب کنٹینیو رکھنا ہے، کتنا اس کو افیکٹو کرنا ہے، اس کو لیفٹ کرنا ہے، اس کو ایز کرنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں اب وہ پاکستان کے اس میں آ رہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ طالبان کے لیے ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ پاکستان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہترین پوزیشن دی ہے اس وقت، اور اس میں چائنیز بھی شامل ہے، پاکستان کے دیگر دوست ممالک کی ایفرٹس بھی شامل ہیں. تو اب اگر سب مل کے طالبان تھوڑا سا جو ہے، جس سے میں اکثر کہتا ہوں، سیاست سے کام لے، اپنے آپ میں جو ہے اتحاد پیدا کرے، جو کہ امیر ہبت اللہ صاحب نے اپنی عید الاضحیٰ کے بیان میں بھی کہا ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کے لیے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے کاموں میں ٹانگ نہیں انگڑانا ہے، ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا ہے. تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو اگر پاکستان کے ساتھ جو صرف ایک ہی مسئلہ ہے، وہ TTP کے حوالے سے جو طریقہ کار ابھی اڈاپٹ کی گئی ہے، اگر اس کو آگے لے کے گئے تو میرے خیال میں نہ صرف اس خطے میں بہت جلد امن قائم ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں کہ افغان طالبان پہ یہ جو پابندیاں ہیں، یہ جو سینکشنز ہے، خواہ وہ ٹریول کا ہے، خواہ وہ عام امبارگو ہے، یا ان کے جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں، اس میں بھی کافی پیش رفت ہو سکتی ہے اگر افغان طالبان، پاکستان اور دیگر اہم ممالک کو پاکستان ساتھ ملا کے اسی حوالے سے ایک جو ہم کہتے ہیں نا، ایک کوشش کرے، ایک ایفرٹس کرے اور جائنٹ ایفرٹس کرے، تو ہو سکتا ہے. اور میرے خیال میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی حوالے سے بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان، اسپیشلی افغان طالبان، اس وقت کافی قریب آ چکے ہیں.